یہ حج کے دن آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ کیا عام زندگی میں آپ ایسے جی پاؤ گے جو یہ چند روز آپ حج کے دنوں میں منظر دیکھتے ہیں؟ کیا اپنی زندگی میں ایسا منظر آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جب آپ اپنے بچوں میں ہوں، جب آپ اپنے گھر میں ہوں، جب آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوں، عام زندگی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک کبھی کسی کی اگر دیکھی ہے تو آپ بتائیں۔ اپنی جان کے کپڑوں سے آزاد، اپنی دولت سے بالکل اپنے آپ کو دور کر کے، اپنی شہرت کو گمنامیوں میں فنا کر کے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کے سارے معاملے بالکل یکسر اپنی ذات سے ہٹا کے صرف ذکر خدا میں مست، دیوانہ وار، صرف وہ کپڑا کہ جس سے ننگ چھپتی ہو، ننگی پیٹھ، ننگے پیر، ننگے سر، دیوانہ وار دوڑتے رہتے، سرگرداں ہیں، نالاں ہیں، فریادی ہیں، اور گھومے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، خانہ کعبہ کے گرد طواف کیے جا رہے ہیں، اپنے رب کو پکارے جا رہے ہیں۔ یار ذرا ایک پل کے لیے سوچیں، عام زندگی میں ایسا آپ کرتے ہو؟ اگر کوئی ایسا کرے، اپنے یار کے گھر کے گرد چکر لگائے اور اسی کو پکارتے پکارتے چکر لگائے، تو آپ دنیا والے اس کو مار ڈالو گے؟ کوئی یار کی گلیوں میں ننگے قدم، ننگے بدن، پیٹھ ننگی، سر ننگا، پیر ننگے، اپنے یار کی گلیوں میں جو دوڑتا پھرتا ہو، اور اسی یار کا نام لے کے، اسی کے ذکر سے، اسی کے نام کی صداؤں سے جو دوڑتا ہو، اب لوگ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ نارمل زندگی میں ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن حج کے دنوں میں آپ ایسا کرتے ہو۔ ایسا کر کے آپ ایک مقام حاصل کرتے ہو جسے حاجی کہا جاتا ہے۔ دیوانگی میں ڈوبنے کا نام ہی تو حج ہے، دیوانہ وار اس کو پکارنے کا نام ہی تو حج ہے، ساری دنیا سے کٹ جانے کا نام ہی تو حج ہے، ساری شہرتوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا ہی تو حج ہے، سر کے بال تک منڈا دینا، اپنے حسن سے بالکل ماورا ہو جانا، یہی تو حج ہے۔ اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی ملکیت سے، اپنی سلطنت سے، اپنے رعایا سے، اپنے گھر سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، سب سے کٹ جانا، سب سے الگ ہو جانا، صرف اپنے یار کا نام لیتے رہنا اور اسی کو پکارتے رہنا اور اسی کی گلیوں میں دیوانہ وار رہنا۔ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ہی بتاؤ۔ اللہ نے تو قدم قدم پہ اپنے عشق کی تمثیل رکھی ہے، تمہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی۔
کوئی عشق کا نام لے دے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار، عشق ایک غلط لفظ ہے۔ آپ کے ذہنوں میں عشق کے معنی ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ آپ اسے معیوب سمجھتے ہیں، آپ اسے ایک گھٹیا عمل سمجھتے ہیں۔ چار دوستوں میں بیٹھ کے، گھر کی عورتوں میں بیٹھ کے، کچھ فیملیز کے بیچ میں، بچیوں کے بیچ میں آپ عشق کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمیں یہ کنسپٹ سکھایا گیا ہے کہ عشق ایک غلط فعل یا غلط عمل کا نام ہے۔ اگر مجھے بتاؤ کہ اس طرح اپنے آپ کو فنا کرنا عشق کے معنی ہمیں غلط سمجھایا گیا، اب ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پھر اس گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں۔ او خدا کے بندو، آپ سنت رسول کی جو پیروی کو رب کی رضا سمجھتے ہو تو ٹھیک کرتے ہو نا، پر جو سنت خدا بندی ہے اس کی پیروی کو آپ برا فعل سمجھتے ہو، کمال نہیں کرتے آپ۔ عشق تو اس رب کی سنت ہے، اپنے یار کے لیے کائنات بنا ڈالی، اس کے لیے یہ مخلوقات بنا ڈالی، اسی کے عشق میں یہ سارا جہان سجا دیا، سب کچھ اسے دے دیا، اپنے خزانے میں صرف وحدت رکھی، ہر چیز لٹا دی اپنے یار پہ۔ یہی تو سنت ہے۔ اپنے حصے میں اس رب نے صرف وحدت رکھی ہے، بخشش اس کے پاس، رحمت اس کے پاس، شفاعت اس کے پاس۔ کیسے کیسے کرم ہیں جو مالک نے اپنے یار پہ کر دیے، اور اس بندے کے لیے الگ سے جناب یہ پورے جہان کی ساری یہ رعنائیاں، یہ رونقیں، یہ سب کچھ اپنے بندے کے لیے۔ اپنے لیے رب کو کیا چاہیے؟ اسے ہواؤں کی ضرورت ہے، اسے روشنی کی ضرورت ہے، اسے روٹی کی ضرورت ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ ایک اپنے یار محبوب اور دوسرا اپنی مخلوق ہے۔ ایک وہ یار جو محبوب ہے، ایک یہ بندہ جو مخلوق ہے۔ بس یہ نہیں کہ عشق میں تو سب کچھ لٹایا اس مالک نے، عشق تو رب کی سنت ہے، حضور پاک کی سنت کی پیروی کمال ہے، کمال ہے۔ لیکن اللہ کے عشق، اللہ کی سنت کی پیروی ہم نے اسے برا فعل سمجھ لیا، برا عمل سمجھ لیا، برا لفظ سمجھ لیا۔ کیا سبق دیا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو؟ کیا سبق دے رہے ہو یار؟ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ لفظوں کی ہیرا پھیری یوں کریں کہ اس کی روحانیت نچوڑ کے نکال کے صرف اس میں برائیاں ڈال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غلط کرتے ہو یار، غلط کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ عشق کیا کرو، عشق خدا کی سنت ہے۔